اب ہمیں جوائن کیا ہے شفقت عباس ایوان صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں اور وکیل بھی ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میری اطلاع کے مطابق یہ سیدھے اڈیالہ جیل سے آ رہے ہیں اور مجھے یہ بھی کسی نے بتایا ہے کہ ان کی آج بھی تمام تر کوشش کے باوجود عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی. ایک جملہ میں کہہ دوں, صرف ایک جملہ جو یہ فرما رہے ہیں نا اریگیشن کا 1 ارب کا ریسٹ ہاؤس بن رہا ہے, میرا وہ روز کا راستہ ہے. میں نے وہاں پہ کوئی اس طرح کا ریسٹ ہاؤس بنتے نہیں دیکھا. تردید کر دی. پتہ نہیں کوئی ہوائی قلعے بنا رہے ہیں. تو جا کے دیکھ اکٹھے چلتے ہیں, کیمرہ لے کے بھی چلتے ہیں. ضرور چلیں. ابھی چلیں کیمرہ. پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, ندیم کو گالیاں تانے اور ندیم کی وجہ سے ہی ساری سیٹیں, مسکین ندیم, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ندیم ایک بڑا اچھا نام ہے. میں نے کہا جس نام سے آپ کو فائدے مل رہے ہیں اس نام کو تو گالی نہیں دینی چاہیے. آپ نے کوئی فائدہ پہنچایا؟ آج کل نہیں, میں نے نہیں پہنچایا. ایک نون لیگ کا بھی ندیم, محسن ندیم ہے ان کا. محسن ندیم ان کا کوئی محسن ہے, ڈھونڈ لے اپنا. اچھا, ندیم ان کا محسن ہے. وہ ندیم جو ہمارا محسن ہے وہ راول ڈیم میں جو ریسٹ ہاؤس بن رہا ہے اس میں چھپا ہوا ہے. اچھا, کیونکہ دونوں نامعلوم ہیں. اچھا یہ بتائیں, آج آپ کی اپنے لیڈر سے ملاقات پھر نہیں ہوئی؟ نہیں, کسی کی بھی نہیں ہوئی. اچھا, جن کی ہونی تھی, جو نام گئے ہوئے تھے وہ سارے ایسے ہی واپس آ گئے, کسی کی ملاقات نہیں ہوئی. جی طارق فضل چودھری اور سب سے بڑے میر صاحب سب سے جو اصل بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو وہاں سے شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, بالکل. یہ کسی نجی جیل میں, سوری سب جیل میں ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ خان صاحب نے بڑا واضح بتایا ہے جو جن لوگوں کی کل ملاقات ہوئی ہے, اور ہم اس پہ بالکل شدید احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ایسا انشاءاللہ ہونے بھی نہیں دیں گے. اور یہ بالکل عنقریب میں وضاحت اس کا جواب لے لیں. جی ملک صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ضلع کی اپنی جیل ہوتی ہے. اسلام آباد فیڈرل کیپٹل ہے, اس کی اپنی کوئی جیل نہیں ہے. ہمارے اسلام آباد کے سارے قیدی اور حوالاتی اڈیالہ جیل جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے دور میں ابھی ہم نے اسلام آباد کی اپنی جیل جو ہے اس کی تعمیر مکمل کر لی ہے. وہ ابھی بالکل اختتامی مراحل میں ہے. جو ہی وہ مکمل ہوگی اسلام آباد کی اپنی جیل, ہمارے جتنے قیدی اسلام آباد کے اڈیالہ ہیں, یہ ہماری H13 سیکٹر بنتا ہے. H13 جی 13-14 جو روڈ ہماری موٹر وے کو شروع ہوتی ہے, اس کے ساتھ چند صاحب آغاز H13 کا پتہ نا. جی میرا خیال ہے ادھر جائیں گے, بنوا رہے ہیں. ادھر ہی جائیں گے. اپنے لیے بنوا نہیں آپ کے لیے بنوا رہے ہیں. اسٹیبلش جیل میں میر صاحب کسی اسٹیبلش جیل میں اگر ٹرانسفر کریں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. میرا جملہ تو مکمل. ایک منٹ. جی تو جتنے اب قیدی اسلام آباد کے بشمول عمران خان کے جو اسلام آباد کی عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں, جو اڈیالہ جیل میں ہے, وہ سارے اسلام آباد کی جیل میں آئیں گے. H13 اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. H13 ویسے کافی دور ہے یہاں سے, لیکن اڈیالہ جتنی دور نہیں ہے. ویسے اڈیالہ جتنی دور نہیں ہے, موٹر وے کے بالکل پاس ہے. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے چند صاحب کہ اگر آپ گھر شفٹ کرنا اگلی چاہتے دفعہ ہیں آپ سے ملاقات H13 میں ہوگی. دیکھیں جی, کار شفٹ کرنے کا تو آپ نے بہت پہلے کہا ہے, ہم نے گھر نہیں شفٹ ہونا. میر صاحب, مولا علی کا قول ہے, سچی بات اور حق گوئی سے نہ رکو. نہ کوئی تمہارے رزق کو تنگ کر سکتا, نہ کوئی تمہاری موت کو کر. یا صحیح بات ہے, ٹھیک. باقی دیکھا جائے گا مولا. تو یہ جو اب لڑائی چل رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی, تو محسن نقوی صاحب اس کو سیز فائر کروا دیں گے؟ سر مجھے کوئی پتہ نہیں ابھی تک. تو ہمارا تو دیکھیں کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے سیلاب زدگان اور کاشتکار کی بھلائی کے علاوہ اور لوکل گورنمنٹ الیکشن کے علاوہ. یہی سمپل ایجنڈا ہے. اچھا جی, پیپل پارٹی پنجاب, میرے خیال ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہے. بیوروکریسی ان کے ضلع میں پوچھ رہے ہیں, کروڑوں روپیہ سرگودا, منڈی باؤدین, ہر جگہ پہ. چلو شفقت صاحب سے پوچھیں. جی میں کہتا ہوں جی کہ بلدیاتی الیکشن جمہوریت کا ہی حصہ ہے نا. ہم تو جمہوریت کی طرف جو بھی یہ قدم اٹھائیں گے, ہائیبریڈ سے نکلے اور جمہوریت کی طرف آئیں, ہم جو جمہوریت کی طرف قدم اٹھاتے جائیں گے اس کو سپورٹ کرتے جائیں گے. اور لیکن ان دو پارٹیوں, یہ چند صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑے بھائی ہیں, ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ کون سی ملک کی خدمت ہے کہ آپ پھر بھی ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہیں. یا تو بتائیں نا یہ گورنمنٹ بہت اچھی کر رہے ہیں, یا تو بچائیں کہ کیا کریں. جی یہ کیا کریں, تو یہ اس گورنمنٹ کو جاتا کریں, ہمارے ساتھ ہیں, ہم لے کے آتے ہیں. نو کانفیڈنس. جب حکومت بن رہی تھی تو انہوں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا تھا کہ بھائی اپنا وزیر اعظم لے لو, ہم تمہیں ووٹ دیں گے, آپ نے انکار کر دیا تھا. نہیں, ہمارا وزیر اعظم نہیں, یہ وزیر اعظم بھی اپنا لیتے تھے, ہمارا وزیر اعظم تو نہیں لیتے تھے. لیکن ابھی اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تم حکومت کو چھوڑ دو, تو ابھی آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں ریکویسٹ میری سن لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ عدم اعتماد سے آگے کیا کریں گے. چند صاحب روز یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ جو ہے وہ گھٹ رہا ہے کیونکہ ہم ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہیں. تو یہ اپنا ووٹ کیوں گھٹا رہے ہیں؟ اس اتحاد کو چھوڑے, یا تو یہ اتحاد کو ملک کی خدمت کر رہا تھا. آپ فگرز دیکھیں,
ملک میں کمپنیاں جتنی بھی ہے وہ P&G سے لے کر اور شیل تک کو ہر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے. ملک کوئی ترقی کر رہا ہوتا تو بے شک بیٹھے رہتے. آپ GDP دیکھ لیں, آپ ایگریکلچر دیکھ لیں کہ وہ 4.4 بھی گروتھ تھی, ہمارے دور میں آپ 0.56 ہے. آپ لارج سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں یا اسمال سکیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, ہر چیز میں اتنا ڈاؤن فال آیا ہے. کوئی ملک کہیں سے IMF نے ان کی چوری پکڑ لی کہ جی انہوں نے تو یہ جو درآمدات کی بتایا ہوا ہے یہ اس میں $11 ارب کا ٹریڈ ڈیٹا میں فرق ہے. یہ ملک بہت اچھا چل رہا ہوتا تو پھر تو یہ خدمت کرتے اور اپنا ووٹ بینک گھٹواتے رہتے. آج یہ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں جب یہ ملک کی بھی کوئی ترقی نہیں کر رہا, ملک بھی خدا نخواستہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اپنا ووٹ بینک بچائیں, جس صورت میں بھی یہ بچا سکتے ہیں وہ تو بچا لیں. آپ کی پارٹی نے کبھی پوچھا آپ سے کہ جی کیا کریں, ہم چھوڑ دیں؟ انہوں نے تو نہیں پوچھا آپ سے. نہیں, ہماری ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی چھوڑنے کے حوالے سے. یا ہماری پارٹی اس وقت صرف سیلاب زدگان اور یہ جو ہم اپنے پنجاب کے عوام کے جو موقف ہے جو بالخصوص اس مین ہمارا ادھر سے بلاوا آنا شروع ہو گیا نا آپ کو. دیکھیں یہ تو کوئی سیریس ٹاک کریں گے تو ہم تو ڈائلاگ کے حامی ہیں, ہم تو دروازے کھلے رکھنے کے حامی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں PTI کو اور پیپل پارٹی کو اور باقی جماعتوں کو, مولانا صاحب کو, باپ پارٹی کو, ANP کو, فی الحال مولانا صاحب کو نکال دیں بیچ میں سے. نہیں, دیکھیں سب پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ ڈائلاگ, ملک میں سٹیبلٹی آنی چاہیے, ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, کنسٹیٹیوشن کے پریویل کرنا چاہیے. یہ سمپل سا ایجنڈا ہے. اس میں تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آپ بیٹھ کے, ملک کرائسس میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, انٹرنیشنل کرائسس زیادہ ہے. پھر کوئی محسن نقوی آ جائے گا درمیان میں اور پھر صلح کروا دے گا. دیکھیں کچھ لوگ, رحمان ملک صاحب تھے کبھی کسی دور میں, وہ ان کی اور MQM کی صلح کرواتے تھے جب کوئی ایشو بنتا تھا. آج محسن نقوی کی ڈیوٹی لگی ہے. یہ جو اسپیشل لوگ ہیں جو محسن نقوی صاحب کی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد بھی سیز فائر تو نہیں ہوا. سیز فائر ہو جانا ہے ایک آدھ دن میں, بالکل لمبا نہیں چلنا. یہ بالکل بنیادی طور پہ جب محسن نقوی آ گیا ہے. شفقت عوان صاحب آپ کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. میں بالکل تائید کر رہا ہوں. محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں. جو میٹنگ ہوئی ہے یہی کہہ رہے تھے کوئی لڑائی نہیں, ہم ٹھیک ہو جائیں. ہماری جو میٹنگز ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ, اس میں اپنی پارٹی کی جو ہمارا ڈیلیگیشن تھا میں بھی اس میں موجود تھا, اور اسے ہیڈ کر رہے تھے اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب کی اس وقت ملک میں عدم موجودگی کی وجہ سے, جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیرونی دورے پہ وہ رہے ہیں پچھلے دنوں میں, یہ تھوڑا سا گیپ نظر آیا ہے. ورنہ یہ ذمہ داری ڈار صاحب نے لی تھی آج سے تقریباً 7-8 دن پہلے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد یہ معاملہ اسلوبی سے طے ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کی شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب سے تو لڑائی ہے ہی نہیں ہے. نہیں, انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بات چیت کر کے جو یہ ایون ہمارے پروونشل منسٹرز کے لیول کے اوپر جو بیانات آ رہے ہیں یہ بھی نہیں آئیں گے. اچھا, یہ ذمہ داری لی تھی انہوں نے. چلے جی, میں نے ایک بریک لینا